السلام علیکم دوستوں، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اسلامی خیبر ایجنسی کے امیر ہیں اور سابق صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتظار بھی رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، مختصر بات کریں گے۔ یہ خیبر ایجنسی آپ سے آئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے اور آپ کے احتجاج سے فلسطین کو کیا فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ صحیح موقع پر آپ نے ہمیں موقع دیا، اپنے پیج پہ پیغام پہنچانے کا ذریعہ دے دیا۔ الحمدللہ خیبر ایجنسی سے، ڈسٹرکٹ خیبر سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں ادھر کرنے میں، اور باوجود اس کے کہ ڈسٹرکٹ خیبر میں حالات انتہائی خراب ہے، بد امنی کا دورہ ہے، وہاں کسی کی جان مال محفوظ نہیں ہے اور بہت بری حالت سے ڈسٹرکٹ خیبر ایک دفعہ پھر گزر رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود خیبر کے عوام نے یہ بات ثابت کر دی کہ ہمارا دل جو ہے وہ غزہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ہم، اور ان کے ساتھ ہمارا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے، ان کا درد ہم اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا اس درد کی وجہ سے ہم ادھر اس روڈ پہ حاضر ہوئے ہیں اور دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ گرچہ ہمارا یہ بس نہیں پہنچ سکتا کہ ہم غزہ پہنچے اور ان لوگوں کا مدد کریں اور ظالم کو روکیں، لیکن کم از کم ہم اس روڈ پہ نکل کر دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ظالم ہے، امریکہ ظلم کر رہا ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہی ہے، اور ہم جو ہے اس دہشت گردی کے اور ظلم کے مخالف ہے۔ اس لیے اس مخالفت کو دنیا کو دکھانے کے لیے ہم اس روڈ پہ ادھر پہنچے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہم آنے کا ہمارا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلم حکمرانوں کو اور خاص کر پاکستان کے حکمرانوں کو اور پاکستان کے افواج کو اور افواج کے جنرلوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس وقت آپ غزہ کے نہتے بچیوں کے ساتھ، ان کے جو خون آلودہ چہرے ہیں، ان کے جو چتلے اڑ رہے ہیں، ان کے جو گھر میں مار رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ آپ نہیں ملے اور پوری اسلامی امت اسلام کی جو افواج ہے ان کے ساتھ نہیں ملے، ان کا مدد نہیں کیا، تو پھر وہ کبھی بھی ان کا مدد نہیں کر سکتے۔ اور ایک وقت خدانہ خواستہ کہ ایسا نہ آئے کہ ایک ایک کر کے امریکہ اور اسرائیل سارے مسلمانوں کو ہڑپ جائے۔ لہٰذا اس سے پہلے یہاں پہ نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے افواج کو بھی اور اپنے حکمرانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائے فلسطین کی مدد کے لیے اور غزہ کی مدد کے لیے، ورنہ آپ سارے مسلمانوں کا پھر یہی انجام ہوگا۔ اس انجام سے بچانے کے لیے یہ پوری امت جو ہے یہ نکلی ہے۔ شاہ صاحب، آپ نے بتایا کہ پاکستانی افواج کو اور پاکستان کو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ حکومت اور اتحاد فوج کی جانب سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ جو بائیکاٹ ہے مصنوعات پاکستان یا دوسری پارٹی کی طرف سے، عوام کی طرف سے یہ بائیکاٹ جاری ہے اور کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت اور فوج جو ہے اس بائیکاٹ کا حصہ بنے، تاکہ کم از کم اگر وہ وہاں پر نہیں جاتی، فوج وہاں پر نہیں جاتی، حکومت مدد نہیں کرتی، یہ بائیکاٹ کے مہم میں ان کو شریک ہونا چاہیے؟ اور دوسرا، اس اجتماع کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اجتماع کامیاب ہوا ہے؟ لوگ بڑی تعداد میں آئے ہیں، کم تعداد میں آئے ہیں؟ جس طرح آپ خیبر ایجنسی سے آئے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی آئے ہیں۔ الحمدللہ ایک بات تو یہی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہودی کا جو سانس ہے، اس کی جو جان ہے، وہ معیشت میں ہے، وہ پیسے میں ہے، وہ ڈالرز میں ہے۔ اگر آپ اس پہ پیسہ بند کرے، اس کی تجارت کو بند کرے، اس کی کاروبار کو بند کرے، اس کی معیشت کو بند کرے، تو وہ خود بخود مر سکتی ہے، وہ خود بخود جان دے سکتی ہے اور وہ کمزور ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو طاقت مسلمانوں سے جو پیسہ اکٹھی ہو رہی ہے، اس کی بنیاد پہ وہ اس پہ میزائل گرا رہے ہیں، بم گرا رہے ہیں، تو اس سے ان کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا اور وہ کمزور ہو جائے گی۔ لیکن اس میں حکمرانوں کو یہ ساتھ دینا ہے۔ لیکن بدقسمت یہ ہے کہ یہ جو سیکولر جماعتیں ہیں، یہ ساری سیکولر جماعتیں، وہ صرف مذمت ہی نہیں کر سکتی اسرائیل کی، وہ امریکہ سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ صاحب کی گفتگو ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح شاہ صاحب نے بتایا کہ لوگ جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان کے جو حکومت ہے اور خاص کر جو فوجی حکمران ہیں اور ماشاء اللہ غیر اعلانیہ یہاں پر نافذ ہیں، یہ لوگ خود بھی نہیں چاہتے اور پاکستانی کو بھی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن ہم دوستوں ایک کام کر سکتے ہیں کہ بائیکاٹ کر سکتے ہیں ان کی مصنوعات کا۔ ہر بندہ یہ کم از کم کر سکتا ہے کہ جو بھی ان کے پروڈکٹس اور فیس بک پر اور مختلف سوشل میڈیا پر آپ ان کے پروڈکٹس کے بارے میں آپ معلومات ہر قسم کی
प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको खरीदना बंद करेंगे। जिस तरह शाह साहब ने फरमाया है और बताया है आपको कि उनकी जो रेल की हड्डी है वो टूट जाएगी, इस पर उनकी मीशत ख़त्म हो जाएगी और वो इस पर मजबूर हो जाएंगे कि वो फ़लस्तीन और मज़ीद जो ज़ुल्म सितम है, जो 70-80 हज़ार लोगों को शहीद किया है फ़लस्तीन में और बिल्कुल गज़ा को उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। कोई एक इमारत, कोई एक दुकान, कोई एक बाज़ार, कोई एक मस्जिद, कोई एक अस्पताल बाकी नहीं बचा है कि जो सही हो, जहाँ पर इलाज हो सके, जहाँ पर लोग रह सकें। लेकिन हम उम्मीद करते हैं अपने जज्बात के साथ, और जिस तरह हमने पहले भी वीडियो बनाई, मुख्तलिफ लोगों से बात की और अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये जो हम इज़हार यकजहती करते हैं इसको हम इसी तरह सपोर्ट करेंगे कि हम उनके बाइकाट का हिस्सा बनेंगे। मुझे हक जिलानी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि जहाँ रहे आपका